السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں قریبات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور انتہائی دکھ کے ساتھ آج پھر ایسے پروگرام کا آغاز کرنا پڑا ہے کہ سب سے پہلے کراچی کے اندر میں تو شہید ہی کہوں گا، شہید ہونے والے جو ہیں آج کے بھی لوگ، ان سے اور ان کے گھر والوں سے خاص طور پہ سارے تعزیت میں کر سکتا ہوں صرف. اور تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف فاتحہ پڑھ سکتے ہیں دور بیٹھ کے. لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ آج یہ میں پروگرام شروع کر رہا ہوں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ کراچی کی کہانی بڑی سمپل سی کہانی ہے. اے این پی کا ورکر مارا جائے، کراچی آگ کی لپیٹ میں. ایم کیو ایم کا ورکر مارا جائے، کراچی آگ کی لپیٹ میں. کوئی بلوچ کالونی کا وہاں پہ آدمی مارا جائے، پورا کراچی آگ کی لپیٹ میں. کوئی نہ بھی مارا جائے تو پورا کراچی جرائم کی لپیٹ میں. اور کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلے تو ایک دوسرے پر ڈالا جاتا تھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے افراد کی نشاندہی کرنا شروع کر دی ہے. لیکن وفاقی حکومت جو ہے، یا صوبائی حکومت بھی آپ کہہ لیں، خاص طور پہ صوبائی حکومت، وہ بڑی کمزور نظر آتی ہے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے جن کی نشاندہی کی جاتی ہے. لیکن میڈیا کے اوپر اب بڑی اہم ذمہ داری ہے. میرے ساتھ سمیع ابراہیم ہے، ہیڈ آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ ہے دنیا نیوز کے. میرے ساتھ جناب سلمان غنی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ہمارے بیورو چیف ہیں. ہمیں اسلام آباد سے خاص طور پہ جوائن کر رہے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، ایک رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. لیکن میں نے سلمان غنی صاحب ایک سیدھا سا سوال آپ سے کرنا ہے، کیونکہ آپ بہرحال بیورو چیف بھی ہیں اور نیوز کے آپ نیوز کو سمجھنے والے ہیں. کیا ہم اے این پی کے ورکر کا بھی جنازہ اسی طرح دکھائیں گے جس طرح ہم نے کل دکھائے تھے 2 جنازے؟ میرا خیال ہے مبشر صاحب، ہم تفریق کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، میڈیا کوئی تفریق نہیں کر سکتا اور کوئی خبر چھپ نہیں سکتی. آپ نے بھی جو ذکر کیا نا کراچی کی اہمیت اور حیثیت کا اور وہاں کی صورتحال کا، دیکھیں جب کراچی ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جس کے اثرات پورے پاکستان پہ ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک منی پاکستان ہے، رسول برات، روشنیوں کا شہر. لیکن یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کسی نے کہا ہے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے، دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے ناظرین کو بھی پتہ چلنا چاہیے، پورے پاکستان. یہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو ایک حکومت میں بیٹھے ہیں، جو ایک کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، اور متاثر کراچی کا 1 کروڑ عوام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کی پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ایک علاقے میں کوئی واردات ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، تو پورے کراچی پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، پورے پاکستان پہ ہوتے ہیں. تو وہاں کی حکومت جس میں تینوں بڑی پارٹیز شامل ہیں، اور آپ دیکھیں کہ الزام تراشی کس پہ ہے کہ ایم کیو ایم والے اے این پی پہ، اے این پی والے، ایک ہی کیبنٹ ہے، ایک ہی حکومت ہے. تو میرا خیال اور کسی کو اس میں مطلع کیے بجائے براہ راست ذمہ داری حکومت کو قبول کرنی چاہیے. اور جو بھی قاتل ہیں، میں کہتا ہوں کسی جماعت سے بھی تعلق ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق ہو، اس کے خلاف قانون کی گرفت جو ہے وہ ہونی چاہیے. قمر زمان قاہرہ صاحب، قانون کی گرفت کیسے ہو؟ وزیر داخلہ جو ہیں بہت بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں لیکن ڈیلیور وہ بالکل نہیں کر سکے. آپ کی حکومت خاص طور کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بالکل ناکام ہو چکی ہے وہاں پہ. مبشر صاحب، کراچی یقیناً پاکستان کا اس وقت بڑا ایک فوکل پوائنٹ، ہمارا انتہائی اہم شہر بھی ہے اور اس وقت بہت بڑی کنسنٹریشن کا شکار بھی ہے. کراچی میں فسادات کی ایک طویل ہسٹری ہے، یہ کوئی پچھلے 2-4 سال کا قصہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی وضاحت اس کی یہ دوں کہ اب اگر کوئی ہوا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن اس کی پوری تاریخ کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے. اس میں ایتھنک وائلنس بھی ہے اور اس میں ریسنٹلی جو بہت سارا ریلیجس وائلنس بھی اس میں شامل ہوا ہے. اپنے اپنے انٹرسٹ گروپ نے اس میں اپنے آپ کو ایمرج کرایا ہے. اور پھر دنیا بھر کے جو بڑے شہر ہیں، ان بڑے شہروں میں کرائم کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے. جو شہر بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. اور جن ملکوں میں اندر بڑی فیئر گورنمنٹس ہوتی ہیں، بڑا اسٹیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں، اسٹیٹ فنکشنریز بڑے اسٹرکچرڈ ہوتے ہیں، ادارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کرائم رہتا ہے. کراچی کا یقیناً کراچی کے اندر جس طرح کا وائلنس یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص جماعت کے، بھلے وہ میری ہو، ایک جماعت کے اگر بندے 2 مارے جاتے ہیں تو پورا شہر کراچی جو ہے وہ اس پہ آگ لگائی جاتی ہے، لوگوں کو فردر مارا جاتا ہے، قتل عام ہو جاتا ہے. یہ انتہائی ناقابل برداشت رویہ ہے.
لیکن مبشر صاحب مجھے ایک بات اور بھی کہنی ہے. کراچی کو جتنا ہم اس وقت فوکس کر کے ڈسکس کر رہے ہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ضرور یاد رکھیے کہ ملک کے باقی اتنے علاقوں میں کراچی کی آبادی اس وقت 1 کروڑ نہیں ہے، کوئی 1.5 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب شہر ہے وہ، اور 1.5 کروڑ آبادی پنجاب کی 2 ڈویژنز کی بنتی ہے، اور یہاں پہ بھی لوگوں کے قتل عام ہے، آپ لوگ دشمنیاں ہیں، اور وہ بھی ٹارگٹ کلنگ ہے، وہ بھی مفادات کے اوپر ہے، وہ بھی قبضے گروپوں کی ہے، اور اس کو ہم اس طرح فوکس نہیں کر رہے. ہم کراچی کو اس قدر فوکس کر بیٹھے ہیں، لگتا ہے خدا نخواستہ کراچی میں کوئی بہت بڑی ملک کے اندر کسی ایک شخص کا بھی اگر نقصان ہوتا ہے، ایک بھی قتل ہوتا ہے، تو گورنمنٹ اس کی رسپانسبل ہے، ذمہ داری لینے کی بات ہی نہیں ہے. قاہرہ صاحب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو ذمہ داری لیتی ہے، باقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اب ایک میں آپ چند مہینے کے اندر سینکڑوں لوگ اگر ہلاک ہو جائیں. ایک منٹ مبشر صاحب، میں پہلی گزارش یہ ہے کہ میں میڈیا کو بلیم نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی انٹینشنلی کیا ہے. میں تو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، میں جس ڈویژن کا رہنے والا ہوں، آپ گجرانوالہ ڈویژن اور شیخو پورہ 2 ڈویژنز کے یا سرگودا کو ساتھ ملا لیں، یہ آبادی اتنی بنتی ہے ان 3 ڈویژنز کے اندر ہونے والے جرائم اور یہاں پہ جو قتل ہوتے ہیں ڈیلی. آپ ڈیلی کی رپورٹ لیں، آپ کو کراچی سے زیادہ وہاں پہ قتل عام ملے گا. لیکن یہ سپریڈ ہے. اگر خاندانی دشمنیوں کے تحت قتل ہونے والوں کو اور فرقہ واریت کو یا یعنی ٹارگٹ کلنگ کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے. نہیں، میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خاندانی دشمنی میں لوگ مارے جاتے ہیں وہ بھی تو ٹارگٹ کلنگ ہی ہے. انوسنٹ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، ایک دشمنی والا مرتا ہے، ساتھ اس کے 5 جو بے گناہ لوگ ہیں مارے جاتے ہیں. ایک کام غلط ہو جائے تو پھر دوسرا بھی ہم صحیح کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا. کراچی کے بارے میں ایک بات کہ اگر کراچی ایک دن کے لیے بند ہوتا ہے تو 15 سے 20 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے وہاں پر تاجروں کا اور ان کا، اور اس میں سے 5 ارب روپے جو گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات جو خراب ہوتے ہیں وہ صرف کراچی کے حالات نہیں خراب ہوتے ہیں، اس کے اثرات ملکی معیشت پہ ہوتے ہیں، قومی خزانے پہ ہوتے ہیں. میں اس وقت معیشت کی بات نہیں کر رہا جی سلمان صاحب، میں سمیع صاحب ایک جملہ جی ایک جملہ میں اس بات کو بھی میں کنٹراڈکٹ کرتا ہوں. یہ جو ہے نا جی کہ کراچی بند ہونے سے ایک دن سے اتنا نقصان ہوتا ہے، چھٹیوں میں نقصان ہو جاتا ہے کیا؟ کراچی سے جو ڈاؤن کنٹری جو امپورٹ آتی ہے، جو سامان آتا ہے، ایک دن کے ڈیلے سے آئے گا تو کیا سامان نہیں آئے گا؟ سامان تو آتا ہے، امپورٹس ہوتی ہیں. اگر ایک دن بند ہوتی ہیں تو ٹرانسپورٹ اس دن نہیں آتی. یس، کچھ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی، معذرت کے ساتھ ایک منٹ نہیں مجھے روکنا ہے یہاں پہ. ایک منٹ سمیع ابراہیم صاحب، پرابلم یہ ہے کہ سلمان غنی اور قمر زمان قاہرہ دونوں قابل احترام ہیں، لیکن دونوں کی بات پہ میں انتہائی یعنی کیا کہیں گے پروٹیسٹ کرتے ہوئے میں ایک بات کہوں گا کہ انسانی جان کی قیمت ہم لگا رہے ہیں اب ٹریڈ کے حوالے سے. یعنی کراچی کی ہمارے لیے یہ اہمیت رہ گئی کہ کیونکہ کاروبار زندگی وہاں پہ بند ہو یا ایک دن ڈیلے ہو تو کراچی کو کھلا رکھنا ہے، لیکن لوگ جو مر رہے ہیں وہ اسپرے گن جس طرح مچھروں کو مارنے والی بندوقوں سے مار رہے ہیں اس طرح ہم بے دردی سے مار رہے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں یہ مبشر صاحب بالکل ٹرو پوائنٹ یہ ہے، آئی ایگری. میں قاہرہ صاحب کی اور سلمان غنی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا. آپ نے بھی ابتدا میں کہی کہ کیا وجہ ہے کراچی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جو وسائل وہاں پہ چاہیے لا انفورسمنٹ کو شاید وہ بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ بہت بڑی آبادی ہے، اس میں بہت سارے انٹرسٹ گروپ کام کر رہے ہیں. لیکن مبشر یہ قتل و غارت اس لیے نہیں رک رہی کہ اس وقت کراچی پہ ایک قبضہ گروپ ہے، جو 3 پارٹیز ہیں. یہ جھگڑا بیسیکلی ان کا یہ ہے کہ یہ وہاں کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اب جو آدمی یا جو گروپ یا جو پولیٹیکل پارٹیز خود ان وسائل کو لوٹنا چاہتے ہوں، وہ وہاں پر کس طریقے سے امن قائم کریں گے، اس مسئلے کا حل کس طریقے سے ڈھونڈیں گے. ہر ٹارگٹ کلر، ہر ہنگامہ کرنے والا، اس کو کسی نہ کسی بڑے گروپ کی پیٹرنائزیشن حاصل ہے. پولیٹیکل ول نہیں ہے. جو لوگ کراچی پہ اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں ان کا کراچی کے عوام سے، کراچی کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں. ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ ساری ویلتھ کو وہ حاصل کریں، اور وہ سارا جو بھتہ، اصل بنیادی جو جھگڑا ہے سارا یہ بھتے کا جھگڑا ہے، علاقوں پر جو کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ ہے. اگر بھتے کا جھگڑا ہے تو قاہرہ صاحب ویری کوئکلی ایم کیو ایم نے تو ایک طویل فہرست دی ہوئی ہے حکومت کو کہ جناب یہ لوگ بھتہ خوری میں ملوث ہیں، ان میں کیوں نہیں گرفتاریاں ہو رہی؟ بشیر صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ فیڈرل جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کو کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنے کا ذمہ داری اپنے ذمہ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ پروونشل ایشو ہے اینڈ وی ہیو ٹو سپورٹ. جو سپورٹ چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو، ہمیں وہ مکمل طور پہ فیڈرل گورنمنٹ نے وہ سپورٹ فراہم کرنی ہے، وہ کرنی چاہیے. بالکل درست کہا سمیع صاحب نے کہ کراچی کے اندر اس وقت بھتہ خوری ایک بہت بڑا ایشو ہے، لینڈ مافیا ایک بہت بڑا ایشو ہے. سمیع صاحب، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، میں بالکل اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ کراچی کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی دشمنی میں
اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے ڈکیتی میں اگر مارا جاتا ہے، کیونکہ کانسنٹریشن کراچی پہ زیادہ ہے اس وقت اور ہونی چاہیے، تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر لیا جاتا ہے۔ آئیے آپ لاہور شہر کے اندر میں مبشر صاحب مجھے ایک صرف سوال مجھے قائرہ صاحب سے کرنے دیں، ایک صرف قائرہ صاحب مجھے یہ بات بتائیں، اگر جو اس وقت جو حکومت ہے کراچی میں 4 سال سے ہے، اگر ان کی پولیٹیکل ول ہے کرائم کو کنٹرول کرنے کی، تو مجھے ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک وزیر، ایک بڑے آدمی کا نام بتا دیں جس کو آپ نے کنوکٹ کیا ہو، جبکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ جو مجرم ہے ان کو بڑے آدمیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مجھے بتائیں کہیں آپ نے ول شو کی، اور صرف سیاسی حال ہے، یہ بھی کہتے ہیں سیاسی حال ہے۔ سمیع صاحب گزارش یہ ہے، بالکل آپ نے درست کہا۔ میں پہلے گزارش کر رہا ہوں، میں وضاحت نہیں دے رہا، میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن ایک گزارش یہ بھی ہے کہ پاکستان بھر میں جہاں جرم ہوتا ہے اس کی کوئی پروٹیکشن ہے۔ اگر خیبر پختونخوا میں جو مجرم بیٹھا ہے، قاتل بیٹھا ہے، تو اس کی بھی پشت پناہی کوئی سیاسی بندہ یا کوئی بڑا بندہ کر رہا ہے۔ پنجاب میں کوئی بیٹھا تو اس کی بھی کوئی کر رہا ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک شہر کو، میں آپ کو ایک ٹیسٹ کیس دیتا ہوں کہ لاہور شہر کی کرائم رپورٹ لے لیجئے۔ میں بھی آپ کو دے رہا ہوں لاہور شہر کے متعلق، آج آپ کو میں ایک بڑی خوفناک رپورٹ دینے لگا ہوں، اور میں پنجاب گورنمنٹ کی بات، میں پنجاب گورنمنٹ کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا کوئی بریک کے خالی۔ بعد دوں گا، لیکن پہلے کراچی کے اوپر کریں گے، پھر لاہور میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 1.5 مہینے میں، کیا ہو رہا ہے جو سرفیس ہی نہیں کیا، جس کا آپ کا وہم و گمان میں نہیں ہے کہ یہاں پہ کرائم کس شکل پہ پہنچ چکا ہے، کس نیچ کو پہنچ چکا ہے۔ بٹ آل آف دیٹ آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے قمر زمان قاہرہ، سلمان غنی اور سمیع ابراہیم کی۔ سلمان صاحب، پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ میں آپ کو بالکل 2 ٹوک کہنے لگا ہوں، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ قاہرہ صاحب اور سمیع صاحب میری بات سے انتہائی اعتراض کریں گے، لیکن میں برملا ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت ہی اصل انتقام ہے اس پاکستانی قوم سے، اور جیسے کہتے ہیں نا ہور چپو، اب لائیو اور جمہوریت آپ یہاں پہ دیکھیں مبشر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں امن کی کنجی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر 2011 1811 لوگ مارے گئے ٹارگٹ کلنگ میں۔ یہ میرے پاس فہرست ہے، یہ 1994 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ہر سال ہزاروں لوگ ٹارگٹ کلنگ کی، دہشت گردی کی نظر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ سب سے بڑی ہے حکومتی رٹ۔ حکومتوں کے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، قاہرہ صاحب اس کی تائید کریں گے کہ ان کی 2 دفعہ حکومتیں ختم ہوئیں، ان کی چارج شیٹ میں بنیادی جو نقطہ تھا وہ کراچی کی صورتحال تھی، کہ کراچی کی صورتحال کون لوگ خراب کرتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، جرائم پیشہ لوگ کون ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں کہ پشت پناہی کہاں ہے۔ آپ کے پاکستان کے حساس اداروں کے پاس سب کچھ موجود ہے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے کہ کراچی میں امن و امان سے کون لوگ کھیلتے ہیں، دہشت گرد کون ہیں، ان کے سرپرست کون ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ لیں گے تو ویلنگ ڈیلنگ کیسے کریں گے؟ وشی صاحب ڈیل کیسے کریں گے سیاسی طور پہ؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو وہاں پر حکومتی رٹ کا ہے، اور رٹ کیسے قائم ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، ایم کیو ایم سے ہو، اے این پی سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، سنی تحریک سے ہو، جو لوگ بھی قانون پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے خلاف جب تک آپ قانون کا شکنجہ نہیں کسیں گے آپ کی رٹ قائم نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی رٹ نہیں ہے۔ یہ تو حکومت نے کولیشن چلانی ہے اپنی۔ نہیں، یہ اس وقت جو کراچی کا مسئلہ ہے نا، وہ جو میں نے پہلے عرض کیا، جو گورنمنٹ ہے اس میں یہ ول نہیں ہے کہ وہ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرے، کیونکہ اس میں ان کا مفاد جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو سارا کارخانہ چل رہا ہے فسادات کا، ٹارگٹ کلنگ کا، یہ جو اصل عوام کے بنیادی جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ مبشر، آپ جا کے کراچی کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھیں ان کا کیا مسئلہ ہے۔ ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بچوں کے لیے سکول نہیں ہے، علاج کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو بنیادی طور پر اس حکومت کو حل کرنے تھے۔ وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس پہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف مال کمانا ہے، اور اس مال کو کمانے کے لیے یہ جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے، جو شہر کو آگ لگائی جا رہی ہے تاکہ جو وہ مال بنا رہے ہیں اس پر کسی کی توجہ نہ جائے۔ یہ جو موجودہ سسٹم ہے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے، 4 سال سے میں نے قاہرہ صاحب سے پوچھا تھا ایک آدمی کا نام بتا دیں جس کو آپ نے پکڑا ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ول ہی نہیں ہے، یہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں قاہرہ صاحب؟ بشر صاحب گزارش یہ ہے، بڑا زور سے سمیع صاحب نے میرے ذمہ لگا دی ساری بات۔ میں صرف اتنی گزارش کروں کہ کراچی کی صورتحال کے بارے میں اگر کوئی، ان کا تعلق کوئی نہیں کراچی کی صورتحال سے، آپ نے وزیر داخلہ کو بری کر دیا ہے کہ
سر میں نے یہ کہا ہے کہ وزیر داخلہ کو کراچی کے معاملات کی ذمہ داری خود جا کے نہیں لینی چاہیے. یہ میرا ایک موقف ہے, میں اس بات کی دلیل دینے کو تیار ہوں. ہمیں ایک فیڈرل گورنمنٹ کے طور پہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا, اور جو وہاں پہ ان کو سپورٹ چاہیے وہ سپورٹ فراہم کرنا فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ادروائز یہی بات ہوگی کہ آپ بیٹھے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی بلیم کر دیں گے. جو کام پروونشل گورنمنٹ کا اس کو کرنا چاہیے. یہ میرا ایشو اپنی جگہ قائم ہے. وہ دوسری بات مبشر صاحب یہ ہے کہ کراچی کی صورتحال یقیناً بہت کنسرن ہے. کراچی کی صورتحال کے اوپر بہت سارا تفکر ہے ساری قوم کو, لیکن اس میں جمہوریت کا کیا تعلق آ گیا؟ اس سے پہلے ایک ڈکٹیٹر بیٹھا تھا اس ملک کے اوپر, کیا اس وقت میں کراچی میں قتل و غارت نہیں ہوئی؟ نکال کے دیکھیں سر, آپ اور اس کا ریکارڈ میں کتنا فرق ہے. آپ کے اور ڈکٹیٹر کے ریکارڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو بتاؤں, لوگ بلا کے کہہ رہے ہیں کہ مشرف کو واپس لے آؤ. میں عرض کرتا ہوں, نہیں یہ کوئی لوگ نہیں کہہ رہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کا ہاتھ ابھی نفس پہ نہیں ہے. سر میں دیکھیں, آپ مبشر صاحب آپ لوگوں میں نہیں ہوتے, ہم تو ہوتے ہی لوگوں میں ہیں. ہم تو لوگوں کی وجہ سے یہاں پہنچتے ہیں نا, تو ڈائریکٹلی آپ کے بھی سوالوں کا جواب دیتے ہیں, اور ہمیں کانسٹیٹوئنسی کے لوگ ڈائریکٹلی, ہماری پارٹی کے لوگ ڈائریکٹلی ہم سے پوچھتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہماری نبض پہ ہاتھ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی نبض کہاں ہے. سوال یہ ہے کہ کراچی کی صورتحال جو خراب ہے اس کے اوپر یقیناً گورنمنٹ کا بہت بڑا کنسرن ہے. میں اسے ضرور کہوں گا کہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, ایڈمنسٹریٹر بہتر, اس ایڈمنسٹریشن کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بٹ دس ول ٹیک ٹائم. لیکن ایک ڈکٹیٹر کے دور میں, ایک دن میں, جس دن پرویز مشرف کے دور میں, سر ایک منٹ, آپ اپنے آپ کو اسے کمپیئر کر رہے ہیں پرویز مشرف سے. آپ کا بیسک سوال نہیں, میرا بیسک سوال یہ ہے, میں آپ کو بیسک سوال کر دیتا ہوں کہ یہ جمہوریت نہ ہوتی اگر آپ لوگوں کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہ ہوتی, ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کے اندر قاتل اگر نظر آ رہا ہے اور اس کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے اور وہ نہیں پکڑا جا رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جوڑ توڑ کرنے کے لیے آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس نالج کو. مبشر لقمان صاحب, میں نے جو جواب دینا ہے اس کو آپ ایزیوم کر کے میرے اوپر نہ ڈالیے, میں اپنے الفاظ خود ادا کر دیتا ہوں. میں نے آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جس میں آپ نے کہا کہ جمہوریت ہور چوپو, جمہوریت نے لوگوں کو کیا دیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ امر کو واپس لے آؤ. میں اس کی بات کرنے لگا ہوں. سوال یہ ہے کہ ایک دن جس چیف جسٹس صاحب تشریف لے گئے تھے کراچی, ایک دن میں جتنا قتل و غارت ہوئی تھی مہینوں میں نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ اس کا کیا کیا اس ڈکٹیٹر نے, روک لیا گیا کیا اس دن کراچی میڈیا سارا جو خاموش ہو کے بیٹھ گیا تھا, آپ کو پروٹیکشن مل سکی تھی؟ تو بولا تھا ایک خاص جماعت نے آپ کی زبان بند کی ہوئی تھی اس پورے دور کے اندر, ضرورت نہیں تھی کسی میں بات کرنے کی. اور اس کے علاوہ بھی یقیناً قائرہ صاحب معذرت کے ساتھ ایک منٹ ٹھہرے ہیں, بڑے آرام سے آپ نے کہہ دیا میرے کولیشن پارٹنر ہے, آپ کے کولیشن پارٹنر ہے. کون ہے وہ 12 مئی والے لوگ؟ کون ہے وہ جماعت اور میرے کولیشن پارٹنر ہے کہ آپ کی ہے؟ اور میڈیا 12 مئی کو صرف میڈیا ہی بولا تھا. جی یہ بات درست ہے سلمان غنی صاحب, میڈیا ہر دور میں بولتا ہے, وی اپریشیٹ دیٹ, لیکن میڈیا کو بھی بالکل, آپ کو بھی اور جو کیبل آپریٹرز ہیں, مجھے پتا ہے جی, میں 2 سال انفارمیشن کا وزیر رہا ہوں اور مجھے آپ کی ساری انپٹ کا پتہ ہے, میرے لیے بھی باتیں نہیں ہیں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کراچی کے حالات کے اوپر اگر صرف یہ بلیم کر دیا جائے کہ ڈیموکریسی کو بلیم کریں, ہاں وائلنس بڑا ہے, کولیشن گورنمنٹس کے اندر بالکل ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, بعض اوقات کمپرومائزز ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کے کمپرومائز نہیں ہوتے کہ کرمنلز کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے چیزوں کو آگے لے کے ضرور چلنا ہے, اور اس کا حل اگر اس کا حل ملٹری آپریشن ہے. ایک سوال کا جواب دے دیں صرف اپنا, چلیں یہ تو اب سراب کوٹ ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا یا گرو مندر کا علاقہ ہو گیا, یہ تو چلیں آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں نا کہ اس کا زور ہے اس کا زور ہے, تو چلو جس کا زور ہے اس کے اوپر بلیم لگ گیا. لیاری کا علاقہ لیتے ہیں, لیاری میں ٹارچر کیمپس برآمد ہوتے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ملوث پائے جاتے ہیں, وہاں پہ 28 لوگ قتل ہو جاتے ہیں جن میں 8 لوگوں کے سر تن سے جدا کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کیا کر لیا ہے؟ وہاں پہ تو کوئی باہر والا نہیں ہے, وہاں تو اپنے لوگ ہیں. مبشر لقمان صاحب, میں عرض کروں, آپریشن کہاں پہ ہوا ہے؟ ہمارا علاقہ گنا جاتا ہے نا, کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کا ایریا ہے. کراچی کے اندر آپریشن ہم نے کہاں کیا ہے؟ پہلا آپریشن ہمارا وہاں سے شروع ہوا تھا, اور آج بھی آپریشن وہاں ہوا ہے. اور وہیں سے جو اگر کسی نے, اور اگر وہاں پہ کوئی غلط لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے خلاف آپریشن کریک ڈاؤن ہوا, پکڑے گئے لوگ, اور انہیں کی ہائیڈ آؤٹس پکڑی گئیں, کسی اور جگہ تو نہیں ہوا. تو اس کو تو گورنمنٹ کو کریڈٹ دے, بلیم تو نہ کرے. ذوالفقار مرزا صاحب نے پارٹی کو چھوڑا تو کس بنیاد پہ چھوڑا تھا انہوں نے؟ یہی ایشو تھا کہ جب ہم نے لیاری سے آپریشن شروع کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا باقی علاقوں میں آپریشن کرو, ہم نے کہا تھا نہیں آپریشن کرنا تو اپنے گھر سے کر کے چلتے ہیں. تو یار یہ تو کریڈٹ کی بات ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں بھی اگر خرابی ہے تو آج کے دور میں جب گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ قاہرہ صاحب سے اختلاف کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو وہاں پر کوئی رول نہیں ملنا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ وہاں پر موجود ہے.
اصل مسئلہ ہی پروونشل گورنمنٹ کا ہے. دیکھیں یہ جو پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں, ایک دوسرے کو قاتل ڈکلیئر کر رہی ہیں, یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے, یہ کوئی اور تیسری پارٹی کوئی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور وہی گورنمنٹ ہیں, وہ ایک کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, اور یہ وہی پارٹیز ہیں جو سندھ حکومت میں بھی شامل ہیں. اگر یہ قائرہ صاحب کی میں بات صحیح مانوں تو حالت یہ کیوں کہتا ہے کہ جی اس کا صرف سیاسی حال ہے, جی مل جل کے بیٹھے, جب بیٹھتے ہیں اس کے بعد امن ہو جاتا ہے. میں یہ قائرہ صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے بات کی, ابھی کمپیریزن کی بات ہو رہی تھی ڈکٹیٹر کی اور جمہوریت کی. مجھے آپ یہ بات بتاتے ہیں, ایک طرف تو قتل و غارت ہو رہی ہے کراچی میں, دوسرا آج ہم سب نے دیکھا مبشر کہ وہ جو بیچاری جو لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں, نرسز تھیں, کیا ان کے ہاتھوں میں کوئی گن تھی؟ جو ان کے ساتھ جو سلوک آپ نے کیا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے, کیا وہ ڈیزرو کرتی تھی قوم کی مائیں بہنیں جو صرف یہ کہنے کے لیے آئی تھیں کہ ہماری تنخواہ بڑھا دو, ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا؟ اچھا اس کو بھی چھوڑیں, ایک منٹ نہیں, میں دکھانا چاہتا ہوں قائرہ صاحب کو, شاید نہ دیکھیو پلیز ذرا دکھائیں. پھر میں کمپیریزن کرتا ہوں مبشر, اسلام آباد میں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہوا, یعنی جو لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد میں گئیں فیڈرل کیپٹل میں بیچاری, جو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کھانے کو روٹی دے دو, ان کے ساتھ جو کیا. قائرہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا فرق ہے آپ میں اور ڈکٹیٹر میں آج, جو آپ کی قوم جس نے آپ کو ووٹ دیا, جو غریب لوگ. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ قوم کی بیٹیوں کے ساتھ قائرہ صاحب ذرا ٹی وی سکرین پہ دیکھ لیں کیا سلوک ہو رہا ہے, اس کی تو آپ مذمت کر رہے ہیں. دکھائیں جی. جی حضور والا گزارش یہ ہے کہ آپ وہاں نہیں گئے تینوں احباب. میں اصل میں میرا مسئلہ یہ آج پروگرام کا ہو گیا ہے کہ آج ایک بس جواب دینے والا ہے اور 3 اینکر ہیں. آپ 3 میڈیا والے میرے دوست بیٹھے, ہمارے وزیر کوئی بات اطلاعات نہیں ہے اتفاق سے. نہیں آپ بھائی ہیں, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں نا کہ جو میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سوال ریز کر دیا. 3 دوست بیٹھے بلائیں کیونکہ آپ لوگوں کے تو مکمکا ہوئے ہیں. میرا تو صرف آپ سے یہ جو قوم کی بیٹیوں کے ساتھ کراچی میں پولیس سلوک کر رہی ہے قائرہ صاحب, اس کی تو مذمت کر دیں. سر میں گزارش کرتا ہوں, جو یہ ایشو کراچی کا ہوا میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جو اسلام آباد میں ہوا تھا میں خود ان کے پاس گیا, مجھے میری جماعت نے بھیجا, میرے ساتھ شہناز وزیر علی صاحبہ تھی, شگفتہ جمانی اور مہرین راجہ, ہم چاروں وہاں پہ گئے اور ان کو کہا کہ جی آپ کا جو امیڈیٹ ایشو ریزالو ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن ایک سرٹن ایریاز ہیں جہاں سے آگے جانے سے پولیس بیریکیڈ لگے ہیں اور وہاں سے آگے آپ کو نہیں جانے دیں گے. اگر آپ دھکا لگائیں گے یا ان کے اوپر پتھراؤ کریں گے تو پولیس اس کو ریٹیلیٹ کرے گی. اور یہ جو واٹر گنز ہیں یہ ساری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں انفارچونیٹلی. پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں دہشت گردوں کے اوپر نہیں استعمال ہو رہی. نہیں میں قائرہ صاحب آتے ہیں اس پہ, یہ بات نہیں مبشر صاحب, نہیں قائرہ صاحب کی بات سن لیں. جی ہو رہا ہے کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی ہماری جو قوم کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کے پاس ہم گئے تھے کہ آپ کی تنخواہوں کا ایشو ہے, لیکن آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں. عوام اب ساری یہ کہہ رہی ہے کہ کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, سیویئر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن صرف حکومت کے اوپر ہونا چاہیے, حکمرانوں کے اوپر ہونا چاہیے. ایک بریک سے آئیں گے تو آپ کو پنجاب کا بھی حال دکھائیں گے اور تھوڑا سا کراچی کا اور دکھائیں گے, اور یہ تینوں مہمان ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع ذرا بدلوں, قائرہ صاحب مجھے صرف حل بتا دیں, کراچی کی صورتحال کا حل کیا ہے؟ مبشر صاحب, میں کراچی کی صورتحال پہ جانے سے پہلے آپ نے مجھ سے پہلے ایک موضوع پہ بات کرائی تھی, میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت اس کی میں کر دوں. 1 منٹ چاہوں گا صرف آپ سے. یہ جو ہمارا لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ایشو ہے, یہ پروگرام ہی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا تھا, اور ان ہماری بہنوں کے ساتھ ہمیں مکمل طور پہ ہمدردی ہے اور ہم ان کی تنخواہوں کے لیے کوشاں ہیں کہ ان کو تنخواہیں فوری طور پر ریلیز کر دی جائیں. آج بھی ہماری میٹنگ اس کی ہوئی ہے, لیکن آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں اور ہم نے ان سے بھی گزارش کی ہے کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہیلتھ کا شعبہ جو ہے یہ ڈیوالو کر دیا گیا ہے, اور اب اس میں اس پروجیکٹ کو اگر چلانا ہے تو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جب تک ہم ساری گورنمنٹیں آن بورڈ نہیں ہوتی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اگر وہ کرتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوگی. اور وہ ہماری بہنیں یا سارے اس پروجیکٹ کے لوگ جو ہیں وہ آلریڈی سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس کے تحت اب سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ اٹ, ہمیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کے اوپر تمام جہان کے الزام لگے. ہم نے سارے الزامات سہے ہیں, لیکن ہم نے سیکڈ امپلائیز کو بحال کیا ہے, ہم نے کانٹریکٹ امپلائیز کو بحال کیا ہے, ان کو بھی کریں گے. کراچی کا حل, اور جو کراچی کا آپ نے فرمایا, کراچی کا حل اکراس دا بورڈ بالکل ایک بڑے سخت خاص کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ. ایک تو آپریشن ہے اور دوسرا پولیٹیکل پروسیس ہے. جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جانا چاہیے. آپ کی سوسائٹی کے اندر ٹالرنس ہے تو یہ مفاد کی سیاست ہے. قائرہ صاحب پرابلم ایک اور ہے, جو وزیر اعلیٰ ہیں اور جو وزیر انٹیریئر ہیں وہاں پہ, ہوم منسٹر ہیں, وہ تو دونوں آپ کی پارٹی سے ہیں. کیا ان کو یہ آپ کی پارٹی کی یا آپ کی حکومت کی جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اکراس دا بورڈ جا کے مرسیلیس ہو جائیں اور صحیح حل کریں
اتنی ہمت ہے آپ میں؟ مبشر صاحب یہ بات یہ جو آپ نے آخری جملہ کہا کہ اتنی ہمت ہے مجھ میں، یہ آپ نے درست کہا، شاید مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور یہ کسی گورنمنٹ میں بھی، کسی کولیشن گورنمنٹ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی. آپ نے سب اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور یہ بات کہ اگر گورنمنٹ نہیں چل رہی تو چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کے علاوہ حل کیا ہوگا؟ کیا آپ وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے؟ کیا آمریت نے، کیا ڈکٹیٹرشپ نے، یا کیا کسی اس کا مطلب ہے جب تک ایک گروپ دوسرے سے بدلہ نہیں اتار لیتا یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یار مبشر صاحب یہ بات ایسا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ نے میرا ایک جملہ صرف اس میں سے لے لیا، اس لیے بات کرتے ہوئے تھوڑا احتیاط بھی ضرورت ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ بات ایک اور پرسپیکٹو میں کہی ہے. گزارش یہ ہے کہ کراچی کے حالات کا، کراچی کی صورتحال کا علاج بالکل مرسیلیس آپریشن بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے اندر اوورآل جو انٹالرنس کی فضا بنی ہے، لا قانونیت صرف کراچی میں نہیں پورے ملک میں ہے یار. یہ رویہ بن گیا ہے، رویہ بن گیا ہے، اور اس رویے کے سامنے آپ نے بھی، یعنی میڈیا بھی کھڑا ہو رہا ہے، ہمیں بھی کھڑا ہونا ہے، اور سب کو ساتھ مل کے یہ رویہ اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کنڈیم تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اکراس دا بورڈ کیا آپ کو نظر آتا ہے چلیں گے؟ دیکھیں وہ قاہرہ صاحب نے بھی جو بات کی ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ کبھی مجبور کر دینا، کبھی مجبور ہو جانا، یہی تیرا وتیرہ ہے، یہی تیری سیاست ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جی لوگ مر رہے ہیں، مفادات کسی اور کے ہیں. اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قاہرہ صاحب بار بار کراچی کی صورتحال کو لاہور یا پنجاب یا گجرات یا پنڈی کی بات کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس جب آتی ہیں تو انہوں نے گورننس کی ذمہ دار ہوتی ہیں. آپ دیکھیں یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی ہم گورننس بہتر بنائیں گے. یہ میں اعداد و شمار اس لیے دے رہا تھا کہ یہ جو 4 کے فگرز آئے ہیں یہ ان 4 سالوں میں آئے ہیں کہ یہ جو 1811 1399 سے 1777 یہ ان 4 سالوں میں آئے ہیں. کوئی شخص یا کوئی حکومت جواب دے. بات یہ کہ بڑا آسان حل ہے کہ آپ حکومتی ریٹ قائم کرنے کے لیے، میں ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کے ادارے ہیں وہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. آپ کی بھرتیاں پولیٹیکل پارٹیز نے کی ہیں. اور مبشر صاحب جب قتل و غارت ہوتی ہے تو ایف آئی آر کے لیے اجازت ہائی ایپ سے نہیں لینی پڑتی، کسی اور جگہ سے لینی پڑتی ہے. اس طرح وہاں پر امن و امان قائم نہیں ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کراچی میں امن نہیں ہوگا تو کراچی کے اثرات پورے پاکستان پہ ہوں گے اور اس کے ملکی معیشت پہ ہوں گے. اور آج تک دیکھیں ہم بار بار پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کا اجلاس تو چل رہا ہے، کراچی میں لوگ مر رہے ہیں، کراچی قتل و غارت کا بازار سرگرم ہے. لائیں ذرا پارلیمنٹ کو بروئے کار لائیں کہ آپ پارلیمنٹ کو ہم صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ ترامیم کی اپنی اہمیت ہوگی لیکن لوگوں کی امن کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. مبشر صاحب میں نے شروع میں کہا کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہاں پر اس میں پولیٹیکل ول نہیں ہے کیونکہ اس کے اثرات مرکز میں آئیں گے. اب آپ نے اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. مجھے بتائیں اگر پیپلز پارٹی کا جو وزیر داخلہ ہے وہ ایم کیو ایم کے کسی آدمی کو پکڑے، اے این پی کے کسی آدمی کو پکڑے یا اپنے کسی آدمی کو پکڑے تو جو مرکز میں نمبر گیم ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کہاں جائے گی؟ ول نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے غریب مرتا رہے گا نا، آپ کی حکومت قائم رہے، غریب مرے آپ کی حکومت قائم رہے. یہی اللہ بابر یہی ہو رہا ہے. اچھا ہو کیا رہا ہے؟ ڈیوالو ہو گئی ہے. مبشر صاحب ایک منٹ ذرا، گزارش یہ ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی کے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں یا اچھے تھے. کراچی کے حالات گریجولی ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں اور اس کو بہتری کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں اور مزید کوئی کی جانی چاہیے. یہ بھی بات درست ہے کہ کسی جگہ پہ آ کے پولیٹیکل گورنمنٹیں کمزور بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک ضرور کوشش ہوتی ہے کہ سب گروپس کو آپ آن بورڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ آن بورڈ کریں گے کیا رہا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں ایک چیز ایک منٹ کہہ رہا ہوں. پہلی میں پنجاب گورنمنٹ کو میں بلیم نہیں کر رہا، میں نے صرف ایک کمپیریزن آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. میں ایک چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، میری ایک عرض سن لیں. اس سے پہلے کہ میں اپنا اگلا سوال لے کے آؤں، میں نے صرف ایک چیز آپ لوگوں کو دکھانی ہے. آج آپ نے شاید دنیا ٹی وی پہ دیکھی ہو، بلکہ میرا خیال ہے باقی چینلز پہ بھی چلی ہے، کہ آج 9th کے اسٹوڈنٹس کو لاہور بورڈ نے ایک سوال دیا ان کے پرچے کے اندر، اور وہ سوال بڑا ہی عالمانہ سوال تھا. اس میں ذہانت پوچھنے والے کی بھی وہ جو ہے نا وہ اس کو داد دینی پڑتی، بلکہ میں کہوں گا اس کو نوبیل پرائز دینا چاہیے کوئی نہ کوئی. اور اگر نہیں مل سکتا تو پاکستان کو اپنا ایک صدارتی نوبیل پرائز بنانا چاہیے اور وہ شخص کو دینا چاہیے. سوال کیا تھا جو آج پوچھا گیا 9th بورڈ کی اسٹوڈنٹس کو؟ نظام زندگی کس پر قائم ہے؟ نظام زندگی کس پر قائم ہے؟ اور جو آپشنز آگے دیے گئے جن میں سے چوز کرنا تھا وہ تھا دین، دنیا یا زرداری صاحب. دین، دنیا یا زرداری صاحب. یہ لاہور بورڈ نے آج آفیشلی ایک پرچے میں یہ سوال پوچھا ہے. کیا یہ معذرت کے ساتھ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے ہم سب لوگوں کے لیے؟
سمیع صاحب یہ نہ صرف ڈوم بننے کا مقام ہے بلکہ یہ ایک جو ہمارے ہاں جو انحطاط آ گیا نا، جو ایک بنیادی طور پر ہم پستی کی جانب جا رہے ہیں، یہ بیسیکلی اس کا یہ مظہر پستی ہے، یعنی یہ میرا اس سے خیال زیادہ ہے ڈیکیڈنس آپ ہو نے جو سکتا بات کہی ہے کہ اس وقت تک اس بورڈ کے چیئرمین کو اپنے اس منصب پہ قائم نہیں رہنا چاہیے. یہ وزیر مذاق اعلیٰ نے اڑایا نہیں گیا ہے. کہ ابھی تک یہ کیا نا کوئی سنجیدگی- ایکشن. یہ سنجیدگی ہے، یہ آپ کا نظام تعلیم ہے کہ آپ لوگوں کو بتا کہہ رہے ہیں، آپ نئی نسل کو یہ تربیت دے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں جو انارکی کی صورتحال ہے، آج جو لوگ ہر معاملے کو تشدد کے ذریعے ایک قانون کو ہاتھ میں لے کے کر رہے ہیں، یہ آپ کے نظام تعلیم کی وجہ سے ہے. کاش یہ ایک نظام تعلیم بھی ایک جیسا ہو جاتا تو اس کے اثرات جو بھی قاہرہ واقعی تھے. صاحب نے بات کی اس کی ایک بات کی میں ضرور تائید کروں گا کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ کرائم یہاں پہ اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہا. صرف لاہور شہر میں 394 اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو چکی ہیں، اور یہ پتہ بھی چل گیا ہے کہ وہ کون اس میں شامل ہے، لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہو رہا. کون شامل ہے ان اغوا برائے تاوان میں، آپ کو بتاؤں گا ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. لاہور میں، صرف لاہور شہر میں 2012 کی بات کر رہا ہوں، ان چند مہینوں کے اندر، ابھی مارچ کا مہینہ پورا ختم نہیں ہوا، ان 3 مہینوں کے اندر 394 سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں. پنجاب پولیس کی تاریخ میں اتنے آج تک مقدمات نہیں درج ہوئے، اور اکثریت جو ہے ان میں اغوا برائے تاوان کی ہے. میرے پاس اسپیشل برانچ کی انٹرنل رپورٹس ہیں جن کے حوالے سے میں ایک اسپیشل پروگرام کروں گا الگ میں کہ کرائم کون کون سا بڑا ہے اور بڑا یہ اغوا کیسے ہو رہا ہے، اغوا برائے تاوان. مثلا سلمان غنی ہے، سمیع ابراہیم ہے، قمر زمان قاہرہ ہے، مبشر لقمان ہے، یہ لوگ نہیں اغوا ہو رہے، نہ ہوں گے، اللہ کا کرم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا گینگ بنا ہوا ہے، اور بینکس کے اندر ہماری اطلاعات جو ہیں کہ بینکس کے اندر افراد جو ہیں وہ ان جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی فلاں کے بینک میں اس وقت 1.5 ارب روپیہ پڑا ہے، فلاں کے اکاؤنٹ میں اس وقت اتنا پڑا ہے، یا اب اتنا داخل ہوا ہے. یا جب لونز کے لیے اب اپلائی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ زمین یہ میری بیوی کی، یہ فلاں کی، یہ اس کی، یہ بھی ہم پلیج کرا رہے ہیں، یہ پلیج کرا رہے ہیں، یا یہ ایسٹ ہے ہمارے. تو ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ اغوا کرنے والوں نے کو جب کہا گیا کہ جی فرض کریں سمیع صاحب تو نوکری کرتے ہیں، ان کے پاس تو اتنے وہ نہیں ہے ایسٹس، ان کا نہیں، اس کی بیوی کے پاس 4 مربع ادھر پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے نام پہ ہے، وہ لے آؤ، وہ بیچو. یعنی یہ ہو رہا ہے سارا واقعہ یہاں پہ. اس کے اوپر بیک گراؤنڈ کیا ہے، ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھاتا ہوں. واچ ناؤ. صوبائی دارالحکومت لاہور میں عوام چوری، ڈکیتی اور جرائم کی دیگر وارداتوں سے تنگ تو تھے ہی، اب اغوا برائے تاوان کی بڑھتی وارداتوں نے انہیں عدم تحفظ میں مبتلا کر دیا ہے. سال 2010 اور 11 میں اغوا کی 9348 وارداتیں ہوئیں، جبکہ سال 2012 کے پہلے 2 ماہ میں اغوا کی 595 وارداتیں ہو چکی ہیں. لاہور میں رواں سال خواتین کی اغوا کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور صرف 2 ماہ میں 125 خواتین کو اغوا کیا گیا، جبکہ 20 بچوں سمیت 30 سے زائد افراد کو تاوان کے لیے اغوا کیا جا چکا ہے. پولیس جہاں جرائم کی دیگر وارداتیں روکنے میں ناکام ہے، وہاں روز بروز بڑھتی اغوا کی وارداتوں پر کسی قسم کی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا. وارداتیں زیادہ ہوئی ہیں، اس کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ اس میں ہم پرچے پہ جو ہے نا بالکل ذرا بھر بھی روکتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو کڈنیپنگ کے پرچے ہیں اس کے بارے میں تو اسپیسیفک انسٹرکشنز ہیں کہ اس طرح کے پرچے کو بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہ روکا جائے. زندہ دلانے لاہور پولیس کی روایتی نااہلی سے پریشان تھے، اب اغوا کی بڑھتی وارداتوں نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا ہے. قاہرہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا آپ سے. میں ایک ٹیکس پیئر بھی ہوں اور ایک میں سٹیزن بھی ہوں، اور میں اگر آپ میری الفاظ کا برا نہ منائیں، میرے الفاظ کے چناؤ کا، تو آپ پبلک کو ہر طرح سے آنسربل ہیں، اور میں اس پبلک کا حصہ ہوں. میں آپ کو کل کی ایک کلپ دکھاتا ہوں، یہ ایک ایم پی اے کی کلپ دکھاتا ہوں، نعمان غنی کی. یہاں پہ لاہور کے اندر یہ انہوں نے ایک پروسیشن کو لیڈ کیا، اور اس پروسیشن نے اس کے بعد وہاں پہ املاک کو انتہائی نقصان پہنچایا. پہلے انہوں نے مشتعل کیا، لوگوں کو اشتعال دلایا تقریر کر کے وہاں میگا فونز کے اوپر، اور پھر وہاں پہ لیسکو کے دفاتر کو توڑا گیا، اور لڑکوں نے اور پھر سگنلز کو آگ لگائی گئی، اور بے دردی سے ٹیلی فون اور وابڈا کی تاریں بھی کاٹی گئیں وہاں پہ. یہ ساری توڑ پھوڑ آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں. سب کچھ ہو جاتا. قاہرہ صاحب خدا نہ خواستہ یہ میں ہوتا نا، تو آپ لوگوں نے یا آپ کے کولیشن پارٹنرز نے یا آپ کے حکمرانوں نے، جو بھی اب آپ جس کو مرضی بلیم دینا ہے دے لیں یا نہیں لینا نہ لیں، پتہ نہیں ہمارے اوپر ہمارے خاندانوں پہ کیا کیا پرچے کٹوا دینے تھے اور کتنے انگوٹھے ہمارے لگ گئے ہونے تھے. آپ کے ایم پی اے کی فوٹیج لاہور میں ایک میں نے
یعنی آپ کا MP ہے کیونکہ آپ بھی سیاستدان ہیں. میں نے آپ کو ٹی وی پہ دکھائی ہے, کل سے میں دکھا رہا ہوں, مجال ہے کسی کے کان پہ جوں رینگ کے. کیا یہ جمہوریت ہی نہیں ہے جو اس عوام سے انتقام کے طور پہ لی جا رہی ہے؟ یہ ہمارا قصور ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ دے کے ہم لاتے ہیں. مبشر لقمان صاحب, اس MP صاحب کا تعلق جس جماعت سے ہے اس کا بھی اگر آپ ذکر فرما دیتے تو پاکستان مسلم لیگ نواز. آپ نے میرا کہہ دیا. لیکن آپ سارے, یعنی میں سلمان غنی, یہ ہم سارے ایک ذمہ دار ہوں گے نا اگر صحافت پہ کوئی بات ہوتی ہے. نہیں, میں ایک بات کو ایک گزارش کروں, ایسا بھی نہیں ہے. صحافت کے اندر بھی بہت سارے ایسے چہرے موجود ہیں جن کی اونرشپ آپ کبھی نہیں لیں گے اور نہ آپ کو لینی چاہیے. اللہ نہ کرے. اسی طرح سیاستدانوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ہم اونرشپ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے کردار وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے, اور ہم سبھی ایوالونگ سٹیج سے گزر رہے ہیں. مبشر صاحب, جس MP صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا, اس سے پہلے کچھ چند مہینے پہلے باقاعدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کی طرف سے اپنے MNAs MPs کو کہا گیا, انہوں نے ہر شہر میں جلوس نکالے, ان کو لیڈ کیا, ڈنڈے ان کے ہاتھوں میں کارکنوں کے تھے, اور انہوں نے اسی طرح جا کے مختلف جو ڈسکوز تھی ان کے دفتر جلائے, فیڈرل گورنمنٹ کے دفاتر جلائے. کچھ نہیں ہوا. اور اگر چیف منسٹر پنجاب کے خود کہتے ہیں کہ میں جلوس نکالوں گا, نکلو, لے کے چلوں گا, لوگوں کو ایجیٹیٹ کراتے ہیں, اور پھر اس طرح کا یہ جو سوال آپ نے ریز کیا تھا 9 کے پرچے میں جو کویسچن پوچھا گیا ہے اور جس میں پریزیڈنٹ صاحب پولیٹیسائز کیا ہے باقاعدہ اس ادارے کو بچوں کے ذہن پوائزن کرنے کے لیے, چیف منسٹر صاحب آلریڈی بہت کچھ کر رہے ہیں. وہ چھاتی پہ ہاتھ مار مار کے جس طرح وہ ایک جانور کرتے ہیں, وہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور جو زبان لیکن استعمال وہ آپ کر رہے ہیں. غلط سمجھے, انہوں نے کہا میں گولی کھاؤں گا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کون سی وہ ہو سکتا ہے پیراسیٹامول کا ذکر کر رہے ہوں. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ نکلو سارے باہر, میں تمہیں لیڈ کرتا ہوں. یہ تو MP ہے جب صوبے کا چیف منسٹر لیڈ کرنے کو تیار ہو اور وہ دشمنی میں اس قدر آگے چلا جائے, اور پتہ نہیں ان کو گھبراہٹ کیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل ان کے اوپر کیا چیز طاری ہو گئی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. یہ جو امتحانی پرچے میں سوال ریز کیا گیا ہے, یہ اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ پنجاب حکومت کس حد تک چیزوں کو پولیٹیسائز کر رہی ہے, اور خوشامد میں کسی بندے نے کیا ہے نا, آج اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. یہ جو MP FIR کٹوا دینا سر, میں کہہ رہا ہوں FIR کٹوا دینا, یہ تو کر اس کے بعد FIR کی کوئی ضرورت میری مبشر صاحب. ہاں چلے, میں FIR کی بات کرتا ہوں, یہ ہماری جو ڈسکوز ہے ان کو کرانا چاہیے. لیکن یہ فرمائیے, اب آپ کی اس فوٹیج کے بعد تو پولیس کو خود, پنجاب گورنمنٹ کو خود اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. رائٹ. قاہرہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں پروگرام ختم کروں, 30 سیکنڈ میں دونوں حضرات کو میں دے سکتا ہوں, آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس شرمناک واقعے یہ جو آپ نے ابھی فوٹیج دکھائی ہے, بات یہ کہ جو مظاہرے ہیں وہ جمہوری حق ہے اور ہو رہے تھے لوڈ شیڈنگ کے خلاف, لیکن یہ جو قومی اور نجی املاک جلائی جا رہی ہیں, جو ٹرانسپورٹ جلائی جا رہی ہے, یہ نہ صرف قابل مذمت ہے اور یہ چیلنج ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے جو گورنرز کی بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ املاک جلائی ہے پنجاب کے ان وزیر اعلیٰ کو آپ کی کیا آواز نہیں مقدمات آتی, درج ہوئے ہیں, کیا کارروائی ہوئی ہے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو آپ کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں. سمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, سلمان غنی صاحب بہت شکریہ, قمرزمان قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو میری باتیں بہت بری لگیں گی, لیکن کیونکہ ساری وزارتیں ان کو اپنی جیب میں ڈالنے کا شوق ہے, اور کہ انٹیریئر منسٹر بھی وہ ہیں, پتہ نہیں کون کون سے منسٹر وہ ہیں, CNW کے بھی وہی ہیں, ہر چیز, تو پھر یہی حال ہونا ہے گورننس کا. اور اینڈ میں آپ پبلک کے ٹیکس پیئر سے 3 ارب روپیہ خرچ کر کے کبھی اپنے بیٹوں سے, بیٹیوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے آپ لیپ ٹاپس ڈیلیور کروا رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم آپ کر رہے ہیں. ایک دن انشاءاللہ قانون جو ہے اس پہ بھی آپ کی سرزنش کرے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.